السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے ہم اب تک واو لین کا قاعدہ، حروف ہجا یعنی الف سے لے کر کے یا تک کے اوپر واو لین کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، واو لین کو داخل کر کے ہم ادا کرنے کے لیے جان گئے ہیں پچھلے سبق میں۔ آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے وہ سبق ہمارا رہے گا واو لین کے اوپر جو مشق کی جائے گی، یعنی کلمات کو ملا کر کے، لفظ کو جوڑ کر کے کسی کلمے کے اوپر وہ واو لین داخل کر کے کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کا ہم مشق کریں گے آج کے سبق میں۔ تو چلیے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، آگے سبق پڑھاتے ہیں، سمجھے بچوں؟ ہاں دیکھیے، مشق کرنا ہے اب مجھے۔ مشق پہلا ہے، آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے اوفی، تو حمزہ واو زبر او پلس فازر فی برابر اوفی۔ اوکے، اس کے بعد ہے حولا، ہو پلس لام زبر لا برابر حولا۔ اوکے، دیکھو بچوں، ان کو پڑھتے ہیں ہم کس طریقے سے۔ حمزہ واو زبر او، تو یہاں پر واو لین ہوگا۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ واو لین کے لیے 3 چیز کا ہونا شرط ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ آپ کو پچھلے سبق میں آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ وہ کیا کیا ہے؟ واو ہے، اور واو کے اوپر جزم یعنی واو ساکن اس کا نام ہو گیا، اور ان کے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ 3 چیز اگر پائی جائے گی تو ان کو کیا بولیں گے؟ وہاں پر کسی بھی حالت میں واو لین ہوگا تو یہاں پر وہ پائی جا رہی ہے۔ کیا؟ وہ پائی جا رہی ہے، وہ ساری واو لین قاعدہ جو جاری ہوگا ان میں سے سارا چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ واو بھی ہے، جزم بھی ہے پیچھے والے حرف کے اوپر، نہ کہ آگے والے، پیچھے والے حرف کے اوپر زبر بھی ہے، یعنی تینوں چیز اس میں پائی جا رہی ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر واو لین کا قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ واو لین کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، ٹھیک ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں جو پیچھے پڑھے تھے۔ تو کیسے بولو گے ان کو بچوں؟ بولو گے حمزہ واو زبر او، کیسے بولو گے؟ حمزہ واو زبر او، ایسے نہیں بولو گے حمزہ واو زبر او یا او، یہ بھی غلط ہے، او یہ بھی غلط ہے، او یہ بھی غلط ہے، بلکہ نرم آواز کے ساتھ، جیسے کہ بس، کس، کف، یہ سب کی آواز نکلتی ہے اسی طریقے سے نکالنا ہے۔ تو کیسے بولو گے؟ حمزہ واو زبر او پلس، یہاں پر اجرا کیسے کرنا ہے؟ حمزہ واو ساکن سے پہلے واو لین پہلے بولنا ہے۔ واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، جیسے حمزہ واو زبر او پلس فا زیر فی۔ تو یہاں فا کے نیچے حرکت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھی جاتی ہے، اور زیر ہے تو زیر کو جلدی بھی پڑھتے ہیں اور معروف بھی پڑھتے ہیں، سمجھے؟ تو مجھول نہیں، معروف جانتے ہو نا کسے بولتا ہے، اور مجھول جو پیچھے بتائے تھے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ معروف مجھول، تو پچھلے والا سبق آپ دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں بتایا تھا میں زیر کے قاعدہ میں معروف کا مثال بھی دیا تھا، سمجھے؟ کیسے ہوگا؟ فی، تو یہاں پر جلدی بولنا ہے، ان کو بھی جلدی بولنا ہے، ان کو بھی جلدی بولنا ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ جیسے برابر اوفی، اوفی، سمجھے؟ حمزہ واو زبر او فا زیر فی، اوفی،
حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی، حمزہ واو زبر او، واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، جیسے حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، جیسے فا زیر فی، او فی۔ اس کے بعد ہے حو، حو کیا؟ حمزہ ہا واو زبر حو، واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، جیسے ہم ہا واو زبر ہو، بڑی ہا ہے، ہا نہیں بولنا ہے۔ اگر بولیں گے ہا واو زبر ہو تو یہ والا ہو جائے گا، سمجھے؟ سمجھے بچوں؟ یہ والا ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی ہا ہے نا، ہمیں معلوم ہے ہا کی کتنی شکل ہے، آپ کو معلوم ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے، دونوں ہا ہے۔ چھوٹی ہا ہے تو یہ والا نہیں بولنا ہے، بلکہ کیسے بولو گے؟ یہ بڑی ہا جو ہم پیچھے پڑھے تھے، یہ والا ہا کو، سمجھے؟ بڑی ہا تو بولو گے ہا واو زبر ہو۔ اب یہاں بھی واو لین ہوگا، اس لیے کیوں ہوگا آپ کو معلوم ہے نا، جو پیچھے ہم اس میں بتائے وہی چیز اس کے اندر میں پائی جا رہی ہے۔ یہ حرف کا یعنی پچھلے والا جو حرف ہے، اس حرف کے اندر اس حرف جو ہے وہ حرف تبدیلی ہو سکتی ہے، یعنی بدل سکتی ہے، ایک کی جگہ میں دوسرا آ سکتا ہے، حمزہ بھی آ سکتا ہے، با بھی آ سکتا ہے، تا بھی آ سکتا ہے، ہا بھی آ سکتا ہے، کوئی سا بھی حرف یہ بدل سکتا ہے۔ باقی یہ تینوں میں سے کوئی چیز اگر بدل گیا تو سمجھ لو وہاں پر قاعدہ بدل جائے گا، وہ قاعدہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ اگر یہاں مثال کے طور پہ اگر واو ساکن ہے، اس سے پچھلے والی حرف کے اوپر زبر ہے، یہ زبر کو اگر ہم تبدیلی کر دیں گے وہ پیش میں، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ہو جائے گا واو مدہ، سمجھے؟ جو پیچھے پڑے تھے نہیں، واو مدہ ہو جائے گا تو وہ نہیں، بلکہ یہاں جو تین چیزیں پر پائی جا رہی ہے، واو لین کے لیے جو چیزیں ضروری ہے تو وہ پائی جا رہی ہے، تو یہاں پر واو لین ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ نیا چیز ہے تو واو لین آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ پلس لام زبر لا، لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو زبر کی حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ برابر کیا ہوگا؟ حولا، حولا، ہولا نہیں بولنا ہے، وہ چھوٹی ہا نکل جائے گی، اور دوسری بات کھینچ لیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ بولو گے کیسے؟ حولا، حولا، ہا واو زبر ہو، واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، جیسے ہا واو زبر ہو، لام زبر لا، لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے حولا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلو۔ اس کے بعد ہے صوم، صوفہ، اوکے۔ یہاں بھی یہ ہم الگ الگ کر کے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ آتا ہے، لیکن جب یہ مل کر کے لفظ بائی لفظ مل کر کے کلمہ بنتا ہے تو یہاں کلمہ بن گئے۔ یہ کلمہ کو اور دوسرے کلمے کو ملا کے اگر اس کو بولیں گے تو اس کا نام وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، اس کا نام جملہ ہوتا ہے، تو یہاں یہ کلمہ بن گیا، سمجھے؟ اس لیے یہ لفظ بائی لفظ جوڑ کے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو جوڑنے کے لیے بھی آ جائے، سمجھے؟ یہاں پر سیکھنا ہے جوڑنے کے لیے اور قاعدہ بھی پڑھنا ہے تاکہ قرآن شریف کے اندر میں آپ کو کوئی پریشانی پڑھنے میں نہ ہو، سمجھے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی چیز ہے، واو لین ہوگا، کیوں ہوگا؟ کہ تینوں چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو کیسے بولو گے؟ صاد واو زبر صو، صو، صاد بھی نکالنا ہے، جو صاد معلوم ہے نا،
صاغۃ قز، یعنی پر حرف میں سے ہے، ہمیشہ ہر حالت میں صاد پر ہوتی ہے تو ہم پر کر کے بولیں گے، یعنی منہ بھر کے بولیں گے، سمجھے بچوں؟ کیسے بولو گے؟ صاد واو زبر صو، واو لین ہوگا اس لیے کہ وہ سکن سے پہلے صاد کے اوپر پیش ہے، یہاں پر جوڑو، یہاں پر بتاتا ہوں، سمجھے؟ صاد واو زبر صو پلس میم پیش مو، صوم، برابر کیا ہو جائے گا؟ صاد واو زبر صو پلس میم پیش مو برابر صوم، صوم، صوم بولیں گے تو غلط، صوم غلط، سمجھے؟ کیسے بولو گے؟ صوم، صوم، صاد واو زبر صو، واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، جیسے صاد واو زبر صو، اوکے؟ اس کے بعد ہے میم پیش مو، میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، سمجھے بچوں؟ تو کیا ہو گیا؟ صوم، سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہے صو، سین، سین ہے یہ، سین بولیں گے تو صاد ہو جائے گا، تو کیا بولو گے آپ؟ سین، سین واو زبر سو، سو پلس فا زبر فا برابر کیا ہو گیا؟ صوفا، صوفا، واو لین ہوگا اس لیے کہ یہاں بولو گے واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، جیسے سین واو زبر سو فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف نہیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے فا زبر فا، صوفا، کیا ہو گیا؟ صوفا، سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے ہے شرع، اوکے؟ اس کے بعد ہے شروح، اوکے؟ شروح، دیکھو کو ثر، کو کاف واو زبر کو، یہ والا بھی کاف ہو سکتا ہے اور یہ والا بھی ہو سکتا ہے، دیکھو ایسے بھی لکھو گے تو کو ہوگا، سمجھے؟ اوکے، یہ والا بھی ہو سکتا ہے، یہ والا بھی ہو جائے گا، آپ کی کتنی شکل ہے وہ پیچھے بتائے تھے دوسرے سبق میں، اس میں سمجھ لینا ہے، تو کو بولنا ہے کیسے؟ کاف واو زبر کو، واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرے، پلس پلس ثا زبر ثا، کو ثا، کیسے جوڑو گے؟ کو ثا پلس را زبر را، کو ثر برابر کیا ہو گیا؟ کو ثر، کو ثر، کاف واو زبر کو، واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، جیسے کاف واو زبر کو، ثا زبر ثا، ثا، سا زبر سا بولیں گے غلط ہو جائے گا، وہ سین کی آواز ہو جائے گی، یا شا زبر شا بولیں گے وہ بڑی شین کی آواز ہو جائے گی، تو آپ کو بولنا ہے کیسے؟ ثا زبر ثا، کیسے ہو گیا؟ ثا زبر ثا، کو ثا، را زبر را، کو ثر، ثا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے ثا زبر ثا، کیسے ہو گیا؟ کو ثا، را زبر را،
را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے کوثر، کوثر، سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آگے دیکھو کیا ہے، شین زبر شا، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں تو جلدی پڑھو گے، شین زبر شا پلس را زبر نہ، را واو زبر رو، تو یہاں واویلین کا قاعدہ یہاں جاری ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ واویلین کا تین جو شرط ہے، تینوں شرط پائی جا رہی ہے، واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اور اس کے بعد والے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر بھی ہے، یعنی واو ساکن سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو واویلین کا قاعدہ یہاں پر جاری ہو جائے گا۔ تو کیسے بولو گے؟ را واو زبر رو، یعنی جلدی پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ، واویلین کو پڑھ جاتی ہے تو یہاں واویلین کا قاعدہ ہوگا تو وہ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ شارو، شارو پلس ہاں پیش ہو، ہاں کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، جیسے ہاں پیش ہوں برابر کیا ہو گیا؟ شاروہ، کیا ہو گیا؟ شاروہ۔ اوکے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یا قومی، ہے نا؟ دیکھو کیا ہے، یا خڑا زبر یا، اب خڑا زبر کیا یعنی جتنا چیز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی میں سے آئے گا۔ نورانی قاعدہ والوں نے جو آپ کا بیان کرے گا، یعنی جو بیان کیا ہے یہ نورانی قاعدہ والوں نے، جو چیز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انہی چیز کو یہاں لایا ہے، یعنی اگر ہم تجدید نہیں پڑھے ہیں، تجدید آپ کو نئی بات لگتی ہوگی تو وہ نہیں لائے گا، بلکہ جو چیز یعنی غنہ، ماد، اخفاء، اقلاب یہ سب نہیں پڑھے تو یہ چیز نہیں لائے گا، جو چیز ہم پڑھیں وہی چیز لائے گا، سمجھے؟ تو یہاں پر آ گیا خڑا زبر، اب یا کے اوپر خڑا زبر ہے تو ہمیں معلوم ہے خڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی الف مدہ کو لکھنے میں فرق ہے دونوں میں، خڑا زبر میں اور یا خڑا زبر میں اور الف مدہ میں فرق ہے لکھنے میں، لیکن خڑا زبر پڑھنے میں الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یہ معلوم ہے ہمیں۔ تو کیا پڑھو گے؟ یا خڑا زبر یا، خڑا زبر برابر ہوتا ہے یا مدہ وہ الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، سمجھے؟ پلس قاف و زبر قو، یہاں پر آ گیا وہی واویلین کا جس کا قاعدہ چل رہا ہے وہی چیز آ گیا، تو یہاں پر واویلین ہوگا قو، کیسے بولو گے؟ قو، یعنی نرم آواز کے ساتھ جلدی بولو گے، پلس میم زیر می برابر کیا ہو گیا؟ یا خڑا زبر یا، قاف و زبر قو، یا قو، یا قو پلس میم زیر می برابر یا قومی۔ لکھتے ہیں کس طریقے سے ملا کر کے اور الگ الگ کس طریقے سے لکھیں، یعنی یہ تینوں لفظ مل کر کے ایک کلمہ بنا ہے، تو کیسے بنے گا؟ دیکھو یا خڑا زبر یا اجرا کریں گے کس طریقے سے، یا خڑا زبر یا کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے یا خڑا زبر یا، قاف و زبر قو، بڑی قاف ہے، کاف نہیں ہے بلکہ بڑی قاف ہے، تو پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے۔ واویلین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے واویلین ہوگا، واویلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، جیسے قاف واو زبر قو، یا قو، یا قو، یا قو بولیں گے غلط ہو جائے گا، یا قو بولیں گے غلط ہو جائے گا، یا قو بولیں گے غلط ہو جائے گا، کیا بولو گے؟ یا قو میم زیر می، میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے بولو گے؟ یا قومی، اوکے، اس کے بعد ہے
میم واو زبر مو، تو وہی ہے واویلین یہاں بھی ہوگا، پلس ہم حمزہ الٹا پیش او کھینچیں گے. کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ واو ساکن کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. یعنی یہ لکھنے میں واو مدہ کے مطلب شکل اختیار نہیں کرتا ہے الٹا پیش، بلکہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر الٹا پیش آ گیا تو وہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. یعنی واو مدہ کے برابر ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ پڑھنے میں برابر ہوتا ہے. یعنی واو مدہ کو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں اور جتنا کھینچتے ہیں اتنی چیزیں یہاں پر ضروری ہے، سمجھے؟ شکل الگ اختیار کرتا ہے. اگر بولیں گے ہم واو مدہ یہاں پر ہو جائے گا حمزہ واو زبر، حمزہ واو پیش او، اوکے، یہ ہو گیا واو مدہ. یعنی ان کے ہی برابر، ان کے برابر یہ ہوتا ہے الٹا پیش، سمجھے؟ ان کی بھی آواز وہی ہوگی جو ان کی آواز ہوگی، یعنی جو ان کی آواز ہوگی وہ ان کی آواز ہوگی، بس لکھنے میں دونوں فرق ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ جو ہم پیچھے پڑھے تھے سمجھائے تھے وہی چیز یہاں ہے. تو اس کو کیا سے بولو گے؟ حمزہ الٹا پیش او پلس کیا ہو گیا؟ پہلے مو او پلس دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں معلوم ہے. مو او دا، مو او دا پلس تا پیش تو، کیا ہو گیا؟ برابر مو او دیتو، مو او دیتو. یعنی ان میں سے پانچوں حرف میں سے یہ دو حرف جو ہے مل کر کے واویلین ہو گیا، تو اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، ان کو بھی جلدی پڑھیں گے، ان کو بھی جلدی پڑھیں گے، ان کو بھی نہیں مو، اس کو جلدی نہیں، اس کو جلدی پڑھیں گے مو. اس کے بعد حمزہ الٹا پیش او کو جلدی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھو گے؟ کھینچ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد دونوں کو کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے. بس یہ زبر میں، زیر میں اور پیش میں اور واویلین میں فرق یہ ہوتا ہے، بتاتا ہوں ابھی، اس کو پہلے پڑھ لو. میم واو زبر مو، واویلین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، اس لیے واویلین ہوگا. واویلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، جیسے میم واو زبر مو. حمزہ الٹا پیش او، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے مو او. دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. تا پیش تو، تا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، جیسے تا پیش تو. کیسے بولو گے؟ مو او دتو، ان کو کھینچنا ہے اور یہ سب کو نہیں کھینچنا ہے. اب بات رہی یہ کہ زبر زیر پیش اور واویلین میں فرق کیا ہے، سمجھے؟ جیسے زبر کو ہم پڑھے تھے اور زیر اور پیش کو کیسے پڑھتے تھے ہم لوگ؟ زبر زیر پیش یعنی حرکات جو ہے ان کو جلدی پڑھتے تھے ہم، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ واویلین یعنی واو ساکن سے پہلے یعنی پچھلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ گیا تو وہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں. تو زبر اور واویلین کے اندر میں مشابہت ہوگی، یعنی ایک جیسا ہو گیا. تو اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ یہاں پر یہ کرنا ہے، فرق یہی ہے. اگر بولیں گے ہم با زبر با، ٹھیک ہے، با زبر با، اس کے بعد با واو زبر بو، باؤ، بس دونوں یہ واو لگ گیا تو باؤ ہو گیا، با زبر با. یہ فرق پڑھنے میں ہوا. اور دوسری فرق کیا ہے؟ کھینچنے میں فرق کیا ہے؟ ان کو بھی نہیں کھینچتے ہیں، ان کو بھی نہیں کھینچتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں نرم آواز کے ساتھ، یعنی واویلین کا جو قاعدہ جہاں پر بھی جاری ہوگا وہاں جلدی پڑھیں گے، لیکن نرم آواز کے ساتھ، جھٹکا بھی نہیں مارنا ہے. بلکہ کیسے بولو گے؟ با واو زبر، جیسے بولو گے با زبر با، یہاں پر کیا بولو گے؟ با واو زبر بو. یہاں بھی جلدی پڑھنا لیکن نرم آواز کے ساتھ. سمجھ میں آگے بات؟ تو آج کا سبق ہمارا یہی رہا، ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ العظیم آپ کو پڑھائیں گے یا لین. جیسے ہم پڑھے تھے حرف لین، حرف لین کتنا ہے؟ 2 ہے. کتنا ہے بچوں؟ 2 ہے، واویلین اور یائلین، یعنی 2 حرف ہے. تو 2 میں سے ایک واویلین کا جو پورا قاعدہ تھا حروف ہجا سے، ہجا کے اوپر واویلین کو داخل کر کے ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے یسٹرڈے کو، اور آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں؟ اس کا واویلین کو یعنی کلمات ملا کر کے، ایک ایک لفظ کو ملا کر کے کلمہ بنا کر کے اس کے اوپر واویلین کو داخل کر کے کس طریقے سے ادا ہوتا ہے. اس میں الٹا پیش بھی لے آئیں، وہ کھڑا زبر بھی لے آئیں اور داخل کر کے، یعنی جو پیچھے پڑھے تھے وہی سب چیز لا کر کے ہم پڑھ کے
ہم دیکھ لیے آج مشق کر لیے تاکہ ہم کو مجھے آگے جا کے پریشانی نہ ہو. یہ ہم آج کے سبق میں کر دی. اب اگلا سبق جو ہمارا ہوگا وہ یائے لین کے بارے میں ہوگا. اور ہم بچوں آپ لوگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو محنت کرنا ہے. جو چیز میں بتاتا ہوں وہ چیز دماغ کے اندر میں بسانا ہے, اور بسانے کے بعد جو چیز پڑھاتا ہوں اس کا بار بار مشق کرنا ہے ویڈیو پورا دیکھ کر کے. اور دوسری بات یہ ہے, اگر ہمارے چینل پہ جو بھی بندہ نئے آئے ہیں, نئے مہمان آئے ہیں, تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجیے, اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجیے, تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں پڑھانے کے سلسلے میں, قرآن سکھانے کے سلسلے میں, تو سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ ہم سے فائدہ اٹھائیں. تب تک کے لیے اتنا ہی, چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.